ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیشکش کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے نہ امریکہ حملوں سے باز آ رہا ہے، تو ایسے میں مشرق وسطیٰ میں جاری اس کشیدگی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جاری رکھیں گے یا پھر امریکہ کو جنگ سے نکلنا ہوگا؟ خطے کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر ایران میں اس وقت سچویشن کیا ہے، اور گزشتہ روز جو رات گئے حملہ ہوا ہے امریکہ کی جانب سے، اس پہ حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایران سے صحافی تجزیہ کار ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جو حملہ کیا گیا اس حملے کے حوالے سے بتائے گا کہ کیا سچویشن ہے؟ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے تیل کی تنصیبات بھی تباہ کر دی ہیں، فوجی تنصیبات بھی مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر اللہ و فتح قریب۔ بہت شکریہ ہمیں موقع دینے کے لیے۔ دیکھیے جو ابھی حملہ ہوا ہے ہمارا جو جزیرہ ہے اور جو آئی لینڈ ہے خارق کا، اس کا جو تنصیبات ہے، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو فوجی تنصیبات ہے یا ہمارا جو ایئرپورٹ تھا وہاں پر اس پر حملہ ہوا۔ جو جگہ حملہ ہوا پچھلے ہی وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آئل کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پر نقصان نہیں ہوا، ابھی جاری ہے۔ ہمارا جو آئل فیسیلیٹی ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ارادہ اور اس کا عزائم ایسی جگہوں پر حملہ کرنا یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ایک بہت ہی برا ناکامی اور شکست ہوا جو آبنائے ہرمز سے ان پر ان کا جو گرفت ہے یا ان کا جو قبضہ ہے وہ کیونکہ اسی سلسلے میں وہ ناکام ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو دھمکیاں دیتے، ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو معاملات ہے آبنائے ہرمز میں اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا ہی نہیں ہوگا۔ یہ حملہ نہ ہی ان کا مضبوطی اور طاقت کا نشانہ ہے بلکہ ان کا کمزوری کا نشانہ ہے، اور ان کا بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر وہ جو ہمارا آئل انفراسٹرکچر ہے، جو تنصیبات ہے، جو تیل کا تنصیبات ہے، اگر اس پر حملہ کرے گا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور پورے خطے کے لیے اور پوری جو دنیا ہے اس کا جو معاملات ہے اقتصادی، معیشی اور آئل کا جو معاملہ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے، امریکہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پوری جو بحریہ ہے وہ تباہ کر دی ہے، جو آپ کی نیوی ہے، جو آپ کی ایئر فورس جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں مکمل طور پر ہم نے ختم کر دی۔ یہ بھی دعویٰ امریکہ کر رہا ہے۔ جی دیکھیے جو دعویٰ کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کے طرف سے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دہشت گرد اور ایک خطوفل قسم کا انسان ہے، اور کوئی امریکہ میں ہی ان کو سیریس نہیں لیتا، لیکن جو جاری بیانات ہے باقاعدہ طور سے مثلا جو سند کم کرتا ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ ابھی ہمارا موجود ہے جو طاقت ہے، ہمارا جو بحریہ کا، ہمارا جو میزائل سسٹم کا، وہ پورے کا پورا تیار۔ ہم نے جو پچھلی جنگ تھا 12 روزہ جنگ، جو ہمارے لیے ایک بڑا سبق تھا، وہاں سے لے کر یہ جاری جنگ تک ہم نے پوری تیاریاں مکمل کر دی ہیں، اور ابھی جو ہمارا جو بحریہ فورس ہے ان کا جو گرفت ہے آبنائے ہرمز میں وہ اچھی طرح برقرار ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مکمل طرح بند کریں، نہیں، یہ ایک ذہانت سے یا کسی نہ کسی کنٹرول اسمارٹ کنٹرولنگ ہم وہاں پر کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارا ملک اور ہمارا قوم کے خلاف کام کر رہا ہے آبنائے ہرمز میں، ہم ان کو گزر نہیں دیں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے۔ بالکل، یہ ایران اب دعویٰ بھی کر رہا ہے، لیکن 5 فیول ٹینکر جو طیارے ہیں وہ بھی تباہ کیے گئے سعودی عرب پر جب جوابی ایران کی جانب سے حملے ہوئے۔ اب جو خطے کے ممالک میں، چاہے وہ ابوظہبی، دبئی، بحرین، سعودی عرب، یہاں پر ایرانی جو میزائل آتے ہیں امریکی تنصیبات پر ہی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ممالک میں آ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطے کے ممالک میں بھی کچھ جنگ چھڑ سکتی ہے؟ جو بہت عرصے سے اسرائیل جو ہے وہ سوچتا یہی تھا کہ اس خطے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اس خطے کے اندر جنگ چھڑی جائے، اب وہ سلسلہ نہیں شروع ہوتا نظر آ رہا پھر آپ کو، اگر ایران اس طرح ان کنٹریز پر اور امریکی تنصیبات جو ان کنٹریز میں موجود ہیں ان پر حملہ کرتا رہے؟
دیکھیے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس پورے خطے کا وہ یہ ہے کہ کوئی امریکہ سے بیرون خطے سے یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے خطے میں فسادات پھیلتے ہیں. تو اگر اس خطے کو امن اور صلح چاہیے اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی یہ کہ وہ نکل جائے یہاں سے اور اپنے ہی گھر میں جائے. تو یہ جو ہمارا معاملات ہے، ہمارا جو مسلم ممالک اور جو خلیج فارس کے ارد گرد جو عرب ممالک ہے جی ہم ان سے اچھی تعلقات بھی چاہتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے ہم اس جنگ سے پہلے بھی کوشش تھا ہمیں کی، جو مذاکرات تھا ان کے ثالثی کے ساتھ ہم نے یہ کیے، لیکن بارہا ان کے ساتھ اس نامور صورتحال کے باوجود ہم نے بارہا ان سے خالصانہ گزارش کی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ جو آپ تنصیبات ہے امریکہ کا آپ کے مٹی کے اندر اس کو استعمال کرنے نہ دے آپ. لیکن ابھی جو ہمارا جنگ ہے وہ ہمارے لیے کسی موجودیتی خطرہ ہے. تو اسی لیے ہم جہاں سے ہم پر وہ حملہ کرتے جو امریکہ فوج ہے ہم بس انہی نقاط پر حملہ کرتے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک بہت جو سمجھوتا تھا، جو رواداری تھا، جو ریزیلینس تھا، جو ٹالرنس تھا ہم نے دکھایا، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان ممالک میں. اور یہ بھی اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ایک اور خدشہ ہے کہ شاید کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو، مطلب کہ زمین سے وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے. تو اسی لیے جو بھی تنصیبات ہیں ہمارے سرزمین کے نزدیک وہ بھی ہمارے لیے ایک جائز نشانہ ہو سکتا ہے. لیکن جو آئندہ ہمارا تھا، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ حملہ کریں گے ایران پر. ایران اس سے سخت حملوں کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے حملات جو ہوا ابھی وہ ہوا، ابھی وہ ان دنوں جو حملے کرتے وہ وہی جگہوں پہ حملے کرتے ہیں کہ جو مثلا پچھلے ہفتے میں حملے کر دیا. ان کا جو آرکائیو ہے، ان کا جو اہداف تھا، وہ ان کا جو لیسٹ تھا وہ مکمل ہو گئے. ابھی ان کا امید اور واحد جو ان کا امید ہے یہ ہے کہ اندرون ملک فسادات پھیل سکے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مقامات پر حملہ کرتے ہیں جو کہ عسکری مقام نہیں ہے، مثلا جو پولیس اسٹیشن ہے یا جو مثلا چیف جسٹس ہے، جو عدالت ہے، وہاں پر جو کہ قانون نافذ کرنے والے مقامات ہے. اور جو بھی چیک پوسٹ ہے وہ بھی بالکل والنٹیئر چیک پوسٹ ہے، جو کہ مثلا جو ہمارا ایک بسیج فورس ہے وہ جاتے ہیں، وہ عام شہری ہے، مثلا طلباء علم ہے، مختلف شہری ہے، وہ والنٹیئرلی داوطلبانہ وہ وہاں پہ آتی ہے اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو پورے کرنے کے لیے. وہاں پر بھی حد تک کہ وہاں پر بھی حملہ کرتے. تو یہ جو حملات وہ بات کر رہا ہے، جی ہمیں بھی یقین ہے کہ کیونکہ ابھی ان کا ایک بہت بڑا ناکامی ہوا ہے اور وہ بھی پھنس گیا ہے اسی صورتحال میں، تو وہ حملہ ہی کرے گا تاکہ جو سارے صورتحال ہے اس کو پلٹ دے. لیکن ان کا جو واحد امید ہے وہ یہ ہے کہ حملات کے ساتھ اندرون ملک میں بھی کچھ نہ کچھ فسادات ہو، ریجیم چینج ہو.